اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، رجب المرجب کی یہ مبارک گھڑیاں، یہ رجب کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت ابر بہاری کی طرح اپنے نیک بندوں پر، اپنی نیک کنیزوں پر برستی ہیں۔ ماہ رجب المرجب کی بے شمار عظمت اور فضیلت کا ائمہ علیہم السلام کی احادیث میں بڑی تعداد میں جو روایات ہیں ان کو پڑھنے کو ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل عرفان جو ہیں اور حقیقی معنوں میں راہ حق متلاشی جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک کنیزیں ہیں، وہ اس مہینے کے دن و رات، شب و روز میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں، خداوند عالم سے دعاؤں کے ذریعے تسبیحات، استغفار، تلاوت کلام پاک کر کے وہ استفادہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانوس ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا مہینہ ہے دعاؤں کا۔ تو صاحبان ایمان، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانوس ہو سکیں، اس سے زیادہ قرب حاصل کر سکیں۔ تو اس ویڈیو میں ایک ایسا شخص کہ جو زیادہ سجدوں کی وجہ سے اور خوف الہی کی وجہ سے اتنا رویا تھا کہ جس کے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، وہ نابینا ہو گئے تھے۔ تو آج اس کا ایک واقعہ جو خصوصاً اس ماہ رجب المرجب کے متعلق حوالے سے ملتا ہے کہ وہ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت مبارک میں شرف زیارت حاصل کیا، اور یہ جو روایت ہے، اس روایت کو بالخصوص سید ابن طاؤس نے بھی لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کا نام تھا محمد بن زکوان، اور اس کو سجاد کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، بہت مشہور ہو گیا تھا سجاد کے نام سے۔ وہ یہی وجہ تھی کہ یہ بہت زیادہ اس نے سجدے کیے اور اللہ کی راہ میں بہت زیادہ عبادت کی، خوف الہی تھا دل میں، اور اس قدر روئے تھے کہ نابینا ہو گئے تھے۔ تو سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں، کون؟ محمد بن زکوان، کہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت مبارک میں شرف زیارت کرنے کے بعد عرض کیا، اے فرزند رسول، مولا میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، مولا یہ ماہ رجب ہے، مجھے کوئی دعا تعلیم کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچائے۔ ہر بندہ، اکثر آپ دیکھتے ہیں علماء کے پاس جاتے ہیں اور جو اہل عرفان کہتے ہیں کہ ایسی دعا بتائیں کہ جو ہمارے فائدے کے لیے ہو، جو ہمیں فائدہ پہنچائے، جو ہمارے لیے مفید ہو۔ تو یہ شخص بھی امام علیہ السلام سے یہی عرض کرنے لگا کہ مولا ایسی تعلیم کریں دعا کہ جو مجھے اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رجب کے مہینے میں ہر صبح و شام کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔ کون سی دعا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحننا منہ ورحمہ، اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا وجمیع خیر الآخرہ، واصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا وشر الآخرہ، فإنہ غیر منقوص ما اعطیت وزدنی من فضلک یا کریم۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک کو
दाहिनी मुट्ठी में लिया और अपनी उंगश्त शहादत को हिलाते हुए निहायत गिरियाज़ारी की हालत में ये दुआ पढ़ी, या दल जलाल वल इकराम या दन नअमा वल जूद या दल मन्न वत्तौल हर्रिम शैबती अलन नार। तो बिलखुसूस ये मर्दों के लिए है कि वह अपनी दाढ़ी को दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़कर और बाएं हाथ की उंगश्त शहादत को हिलाते हुए ये दुआ पढ़ें, या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल नअमा वल जूद या ज़ल मन्न वत्तौल हर्रिम शैबती अलन नार। और जो ख़वातीन हैं वो अपनी ठोड़ी पर दाहिने हाथ को रख कर और बाएं हाथ की उंगश्त शहादत को हिलाते हुए ये दुआ पढ़ सकते हैं। तो साहिबान ईमान मोमिनीन मोमिनात से अर्ज़ है हमें अपनी दुआ में याद फरमाएंगे। और एक ज़ियारत है बिलखसूस ये ज़ियारत माह रजबुल मुरज्जब के साथ ताल्लुक़ रखती है कि जब भी इस महीने में कोई शख्स ज़ियारात आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जाए तो रिवायत में हुक्म है कि वो बंदा यहाँ पर जाकर यानी इन मकामात पर जाकर ये ज़ियारत पढ़े। और ये ज़ियारत रजबिया के नाम से मशहूर है। और इंशाअल्लाह ताला 13 रजबुल मुरज्जब के मखसूस दिन मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सलाम की विलायत वाली खुशी विलादत की खुशी में आप सब की नियाबत में आप सब की तरफ से इस ज़ियारत रजबिया को पढ़ेंगे। और आप तमाम जितने भी मोमिनीन इस चैनल को देखते हैं दुआओं के लिए कहते हैं, आप सब की तरफ से आप सब के मरहूमिन मरहूमात की तरफ से नायब दुआ होंगे और ख़ुदा से दुआ करेंगे कि इस ज़ियारत का सवाब हमें हमारे वालिदैन हमारी फैमिली आप तमाम मोमिनीन आप तमाम मोमिनात आप सब की फैमिली आप सब के मरहूमिन मरहूमात को अल्लाह ताला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला आप भी हमें अपनी दुआ में याद फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह।